पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद भारतीय एयरफोर्स और भारतीय फ़ौज तो दूर की बात है, अब इंडियन एयरलाइंस को भी और उसके पायलट्स को भी वो भी बौखलाहट का शिकार है। उनको भी समझ नहीं आ रही कि तैयारों को कैसे हैंडल करना है और अगर तैयारे में कोई ख़राबी पैदा होती है तो उसको कैसे ज़मीन पे उतारना है। तो वो भी इस वक्त शदीद अभी तक पाकिस्तान से जंग हारे हुए एक माह से का अरसा होने को है। लेकिन नाजरीन, मैं आपको ये ख़बर देना चाहता हूँ कि इंडियन एयरलाइंस जो सरकारी एयरलाइंस हैं या उनकी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, उनके जो उनको चलाने वाले जो पायलट्स हैं और उसका अमला है, वो अभी तक उस सदमे से नहीं निकला, जिसकी आज ज़िंदा मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि अहमदाबाद जो इंडिया का एक मशहूर शहर है, उसके एयरपोर्ट के पास ड्रीम एयरलाइंस जो भारत की सरकारी एयरलाइंस है, उसका तैयारा गिर कर तबाह हो गया। और बदकिस्मत तैयारे में 242 से 250 के करीब मुसाफिर तैयार थे, जिसमें भारतीय सबसे ज़्यादा थे, फिर इंग्लैंड के लोग थे। अब मैंने और कनाडा के शहरी थे, पुर्तगाल के शहरी थे, नेपाली थे, तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो तैयारे के हादसा का शिकार हो गए हैं और अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, एक भी नहीं बचा। अब मैंने आपको बताना है कि तैयारे के गिरने की वजूहात क्या हैं। क्या पायलट सो गया था, या वो पाकिस्तान से जो है वो शिकस्त खाने के बाद अभी तक वो हादसे यानी कि सहमे हुए हैं और बुखलाहट का शिकार हैं। ये मैंने आज आपको बताना है। बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन हादसा अफसोसनाक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा लम्हा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर है। खबर का तल्लुक़ भारत से है और भारत में जो मैंने आपको चीज़ बतानी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद, मुंह की खाने के बाद, ना सिर्फ भारतीय हुकूमत यानी कि मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार है, घबराहट का शिकार है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इस सदमे से किस तरह बाहर निकलें। ये बात तो दूर की है, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान से जो उन्होंने नाकाबिले यकीन और नाकाबिले तरदीद शिकस्त खाई है, उसके जो खौफ के असरात हैं वो तमाम इंडियन में आप भी मौजूद हैं। और जिसकी मिसाल मैंने आपको बताई है कि आज अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एक बदकिस्मत तैयारा जो ड्रीम एयरलाइंस का था, जो भारत की अपनी एयरलाइन है, वो गिर कर तबाह हो गया। और ये तैयारा जो है, ये बदकिस्मत तैयारा, ये लंदन गेटवे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे इसने लैंड करना था, वहाँ पर जाना था और 250 के करीब इसमें मुसाफिर सवार थे, 12 अमले के सवार थे उसमें। जो एयरलाइन का अमला है उसके लोग थे। ये अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँच सका और अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब गिर कर तबाह हो गया। अच्छा, उसमें मैंने आपको ये भी बताना है कि साबिक जो एक भारत के साबिक वज़ीर आला हैं रूपाली, वो भी उसमें सवार थे, वो भी जाम बहक हो गए। लेकिन जो ख़बर आपको देनी है, ख़बर ये देनी है कि ये तैयारा कैसे हादसे का शिकार हुआ और जो माहरीन हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, ये मैंने आपको बताना है। पहले इससे मैंने आपको ये बताना है कि तैयारा था किस कंपनी का। जैसे मैंने अपने को अर्ज़ किया कि ये इंडियन एक सरकारी ही ड्रीम एयरलाइन, उसका तैयारा था। 787/8 बोंग तैयारा था और ये वहाँ पे गिरा। अहमदाबाद एयरपोर्ट के एक इमारत पर गिरा, वहाँ भी नुकसान हुआ। एक हॉस्टल पर गिरा जो मेडिकल का अदारा था, उसके ऊपर गिरा, उसकी छत के ऊपर गिरा। और इसमें ये मैंने तफसील आपको दे रहा हूँ कि इसमें तैयारे में, बदकिस्मत तैयारे में, हम जाँ भाग होने वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। अहले पाकिस्तान की तरफ से अफसोस का इज़हार करते हैं इंडियन हुकूमत से, और जिनके प्यारे चले गए उनसे भी हम अफसोस का इज़हार करते हैं। और ये बात आपको बतानी है कि उसमें उस तैयारे में 169 के करीब इंडियन शहरी जो थे वो सवार थे। और दूसरे नंबर पर बरतानवी शहरी जो हैं वो, उनकी तादाद 53 बताई जा रही है। इस तरह कैनेडियन जो नेशनल है वो एक कनाडा का शहरी सवार था। 7 से 8 जो पुर्तगाली थे, नेपाली थे, और इसके साथ साथ जो है 12 पायलट समेत अमले के सवार थे, जिनमें से कोई भी ज़िंदा सलामत नहीं बचा। बताया जा रहा है कि जब ये तैयारा सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट अपनी
جو پرواز ہے وہ جاری رکھ سکا، اور لوگ وہاں پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ جب طیارہ اچانک ہوا میں اوپر بلندی پہ گیا اور پھر نیچے دھواں ہی دھواں تھا، جب وہ نیچے ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ ادارے کی چھت پر، ہاسٹل نما چھت پر گرا اور پھر آگ لگ گئی اور پھر کوئی نہیں بچا وہاں سے۔ اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، انڈین ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اور انڈین نہیں پوری دنیا کا میڈیا یہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ پاکستان نے جو انہیں زخم دیے ہیں، جو پاکستان سے انہوں نے منہ کی کھائی ہے، جو تاریخی انہوں نے شکست پائی ہے پاکستان سے، اس کا خوف اور اس کی گھبراہٹ اور اس کا جو اثرات ہیں وہ آج بھی انڈین آرمی کے ذہنوں میں بسے ہوئے ہیں۔ جو فضائیہ ہے وہاں کی، جو آئی ٹی کے لوگ ہیں، اس کے ذہنوں میں بھی سوار ہے خوف، اور گھبراہٹ کا بھی شکار ہے، بخلاہٹ کا بھی شکار ہے۔ اور اس کی مثال آج یہ بتا رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پہ، وہاں کی جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں جو انڈیا سے اڑتی ہیں، سرکاری ایئر لائنز ہیں، اس کے پائلٹ بھی خوفزدہ ہیں، اور وہ اس گھبراہٹ سے ابھی تک نہیں نکل سکے۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ جو میڈیا رپورٹس کے مطابق کوئی ڈرائیور، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے، ناظرین میرے ساتھ رہیے گا کہ یہ طیارے کو حادثہ، یہ بہت بڑی خبر ہے، بڑی مزیدار خبر ہے اور افسوسناک خبر ہے، اور اس کی ذمہ دار جو ہے بھارتی حکومت ہے، اور بھارتی جو ہے اس کا مودی سرکار ہے پوری ذمہ دار، کہ وہ جو پائلٹ تھا وہ کیا کر رہا تھا اور کیوں طیارہ ان کے کنٹرول میں، حالانکہ وہ ایزیلی جو احمد آباد ایئرپورٹ ہے وہاں پہ اتر سکتا تھا، لیکن وہ نہیں اترا چونکہ وہ گھبراہٹ اور بہلاہٹ کا شکار تھا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کو دینی ہے۔ اب وہ لوگ بتا رہے ہیں وہاں کے عینی شاہدین کہ جب طیارہ نیچے آ رہا تھا تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، اوپر ہی دھواں پھیل گیا تھا، اور پھر آگ لگ گئی طیارے کو، اور ایزیلی وہ اتار سکتا تھا لیکن نہیں اتار سکا۔ خبر یہ ہے جو آپ کو دینی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس پہ بات پہ زور دے رہا ہوں کہ بخلاہٹ کا شکار ہیں پاکستان سے شکست کھانے کے بعد۔ اور یہ جو ڈریم ایئر لائنز کا پائلٹ تھا، بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نہ تو سونے کے لیے وہاں پہ پورا وقت دیا جاتا ہے، اور نہ ہی انٹرنیشنل جو رولز ہیں ان کو انڈین ایئر لائنز جو فالو کر رہی ہے، اور ایک ایک عملے سے کئی پرواز جو ہے ہفتے میں لی جاتی ہیں، اور وہ ان کی نیند تک پوری نہیں ہوتی، اور اوپر سے وہ پریشان ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وقت پہ تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی، اور وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں، اور جب فوکس نہیں کریں گے اپنی کسی چیز پر، یہ میں نے پہلے کہا کہ ہم انڈین جو لوگ جان بحق ہو گئے یہ ڈریم طیارے کے حادثے میں، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن سچائی بھی تو آپ کو بتا دی ہے۔ سچائی بتانے جا رہا ہوں کہ یہ طیارہ گرا کیسے اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اور جب جو ہے وہ بلیک باکس جو ہے وہ وہاں سے یہ حادثہ تقریباً 1 انڈین وقت کے مطابق 1:40 پر ہوا ہے، اور طیارہ زمین پر آیا ہے، اور بلیک باکس جس میں ریکارڈنگ موجود ہے وہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس کو چھپا لیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کو جو انڈین سینا کہتے ہیں ان کے جو لوگ ہیں راہ کے، وہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اب اس میں کوئی دال میں کالا تو ضرور ہے نا، کہ یہ بھی کبھی ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اس کی بھی ترتیب کر رہے ہوں کہ جی یہ بھی پاکستان کا کیا درا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ طیارہ جو ہے وہ پائلٹ کی غلطی سے گرا ہے، اور 250 لوگوں کی جان گئی، اور جو اپنے پیاروں کو ملنے اور اپنے روزگار کے لیے برطانیہ جا رہے تھے، لندن جا رہے تھے، اور وہاں کے جو ویک ایئرپورٹ ہے وہاں کا، وہاں پہ اس نے اترنا تھا اور وہاں پہ نہیں پہنچ سکا۔ بھارت کی حدود کے اندر ہی شکر ہے کہ احمد آباد جو پاکستان سے بہت دور ہے، وہاں یہ بہت افسوس ہے یہ گرا کہ وہاں گر گیا، ورنہ خدا نخواستہ یہ بھی انڈین میڈیا جو ہے، جیسے وہ میجر اگروال جیسے بھونکتے ہیں ٹومی، تو انہوں نے یہ کہہ دینا تھا کہ یہ پاکستان کہ جو ہے نا وہ بھی اس پہ الزام لگا دینا تھا، لیکن شکر ہے کہ اللہ کا کہ وہاں یہ ہو گیا، اڑتے ہی ہو گیا۔ لیکن جو خبر یہ ہے کہ یہ طیارہ جو پائلٹ ہے اس کی غلطی سے یہ گرا ہے، اور مجھے وہاں سے ابھی اطلاع ملی ہے، میڈیا رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ پائلٹ سو گیا تھا، اور دوسرا پائلٹ ابھی کسی صدمے میں تھا جو اس کی جگہ نہ لے سکا، اور جو طیارے کا جو ایک
وہ برقرار نہیں رکھ سکا، اور جب وہ طیارہ اڑتے ہی سو گیا، شاید اس کو کوئی یہ سازش لگتی ہے مجھے انڈین کی اپنی، کہ اس کو کوئی بیہوشی نہ دی گئی ہو، اس کو کوئی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انڈین ایئر لائنس کے پائلٹ ہیں وہ بہت خوفزدہ ہیں اور بہت پریشان ہیں، اور والیم پل جو ہے، جو نیند کی گولیاں ہیں وہ بھی لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سو گیا، اور دوسرا پائلٹ جو اس کا سیکنڈ موجود تھا وہ طیارے کو سہارا نہیں دے سکا، اور طیارہ جو ہے زمین پر آ گیا، اور 250 لوگوں کی زندگی گئی۔ یہ ہیں حالات انڈیا کے، کہ پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد اس کا بچہ جس کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جو ہندو لابی ہے وہاں کی، اور جو وہاں کے کرتا دھرتا ہیں، جو وہاں پہ ایئر لائنز ہیں، ان کے پائلٹ جو ہیں ابھی تک وہ صدمے سے نہیں گزر سکے، اور نہ ہی اپنے طیاروں کو سنبھال رہے ہیں، اور زمین بوس ہو رہے ہیں ان کے طیارے۔ یہ بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، یہ تھی اب کی طیارے کی تازہ ترین۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، چلانے کے بعد۔